ہوم آف سٹوریز کے ناظرین اور سامعین کو محبتوں بھرا سلام ہو۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل اپنی موم کا نمبر ڈائل کر رہی تھی مگر مسلسل آف جا رہا تھا، اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ موم کے ساتھ ڈیڈ کا بھی نمبر آف تھا۔ تانگ آ کر لینڈ لائن نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، کال ریسیو کرنے والی ملازمہ تھی۔ رضیہ، میں ربی بات کر رہی ہوں، موم سے کہو میں بات کرنا چاہتی ہوں، اس نے بے قراری سے کہا۔ سوری بی بی جی، بیگم صاحبہ نے کہا ہے وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، ملازمہ نے کہا۔ لیکن رضیہ تم ان سے کہو میں صرف ایک بار، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا، اور فون اس کی موم نے بند کیا تھا۔ وہ دور بیٹھی بھی سمجھ گئی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ عارفہ بیگم کی نظر لابی میں بیٹھی اپنی بہو پر پڑی۔ خیریت تو ہے؟ کسی کا فون آیا تھا؟ انہوں نے فون کے قریب بیٹھے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، تو پھر کال کی تھی؟ جی۔ کس کو؟ اپنے موم ڈیڈ کو۔ اچھا، بات ہوئی ان سے؟ کیا کہتے ہیں؟ عارفہ بیگم کو سن کر خوشی ہوئی۔ کہتے ہیں مجھ سے بات نہیں کرنی، انہوں نے بھی مجھے دھتکار دیا۔ عارفہ بیگم کی خوشی ماند پڑ گئی۔ ارے نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے، وہ تمہارے ماں باپ ہیں، تم سے ناراض نہیں رہ سکتے، یہ بس وقتی غصہ ہے، جب غصہ اتر گیا تو سب سے پہلے تمہارا خیال آئے گا، انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ کا غصہ وقتی ہو سکتا ہے مگر موم کا نہیں، وہ اپنے بھائی سے کم نہیں ہے، لیکن بیٹا تمہارے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر نرم گوشہ ہوتا تو وہ کل میری زندگی کے فیصلے پر یوں چپ چاپ کر کے ماموں کا ساتھ نہ دیتی۔ وہ بدگمان تھی، لیکن بیٹا بات اصول کی اور سچائی کی تھی۔ تمہاری موم الیاس بھائی کا ساتھ نہ دیتی تو وہ لوگ جھوٹے پڑ جاتے۔ ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی جہاں نوبت اصول اور سچائی تک چلی گئی؟ ایک ذرا سی بات کو سب نے ایشو بنا دیا، میرے ہنسی مذاق کو میرے گلے کا توق بنا دیا۔ بس بیٹا، سب قسمت کی بات ہے، اللہ کی رضا تھی، اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ اور اچھا، تو اب آپ اور آپ کے بیٹے نے بھی نہیں کیا اس کو تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا، نفرت ہے مجھے اس سے اور خود سے، یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ اندر بیوٹیشن تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ بیوٹیشن؟ آج شام کو تمہاری شادی کی ریسیپشن ہے نا؟ میں نہیں جاؤں گی، نہ تیار ہو رہی۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں کرو، ایک غلطی تم سے پہلے ہوئی، ایک اب کر رہی ہو۔ کل ہزاروں لوگوں نے باتیں کی، سرگوشیاں کی، لیکن جیسے تیسے گزر گیا۔ کیا تم چاہتی ہو لوگ باتیں بنائیں، تمہاری غیر موجودگی پر سرگوشی کریں؟ عارفہ بیگم کہہ کر چلی گئی تھیں۔ وہ کتنی ہی دیر سوچتی رہی، پھر قدم ہلے تو کمرے کی طرف، جہاں بیوٹیشن اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے اتری تو عارفہ بیگم کے قدم تھم گئے۔ ملٹی شیڈ لہنگے میں اس کی دودیا رنگت اور چمک گئی تھی، اور اوپر سے اس کے تیکھے نین نقش اس کی خوبصورتی کو دو آتشہ کر رہے تھے۔ موم اور کتنی دیر؟ ڈیڈ 2 بار فون کر چکے۔ مہروز بے دہانی میں اندر داخل ہوا، لیکن اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ چلو دیر ہو رہی ہے، انہوں نے چونکایا، لیکن میرج ہال پہنچنے تک اس کی نظر اس پر ٹکی رہی۔ یہی تو جھلک دی جو وہ پاگل ہو گیا تھا، اور وہ آج اس کے ہمراہ تھی۔ بھابھی کے گھر والے نہیں آئے؟ حسان نے مہروز سے سوال کیا۔ نہیں، مہروز نے جواب دیا۔ کیوں؟ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ لیکن یار، انہیں خیال کرنا چاہیے تھا، اکلوتی اولاد ہے ان کی، بھابھی اس طرح تعلق توڑنا حیرت کی بات ہے۔ حسان نے ربی کے اکیلا پن نوٹ کرتے ہوئے کہا۔ ان کی بیٹی ہے، ان کی مرضی،
مہروز نے لاپرواہی سے کہا۔ قصوروار تو تم بھی، سزا صرف بھابھی کو کیوں مل رہی ہے؟ تمہاری وجہ سے سارے رشتے ٹوٹ گئے اور تم ہارٹ سے انجوائے کر رہے ہو۔ اوے یار بس بس، اپنے اونچے آدرش اپنے تک رکھ، اس نے سن لیا تو ہنگامہ مچا دے گی۔ وہ تو پہلے ہی اپنا کوئی ہمنوا ڈھونڈ رہی ہے۔ صوفی الیاس سے پھر کوئی رابطہ ہوا؟ نہیں یار، لیکن کوشش کروں گا سب ٹھیک ہو جائے۔ اب کچھ ماضی کا منظر۔ ربی اٹھ کر شاور لے لو، میں نے ناشتہ بنا دیا۔ اتنی جلدی؟ ہاں، الیاس بھائی آ رہے ہیں ملنے۔ کیا؟ مگر کیوں؟ شاید کسی جماعت کے ساتھ آئے تھے، آج واپس اسلام آباد جا رہے تھے تو مل کر جائیں گے۔ صرف مل کر جائیں گے یا لیکچر بھی دے کر جائیں گے؟ بس کر دو ربی، جلدی تیار ہو کر آؤ۔ وہ نیچے آئی، سکینہ بیگم جز بز ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ ربی نے کہا۔ کوئی اور کپڑے نہیں تھے پہننے کے لیے؟ انہوں نے جینز پر وائٹ ٹاپ کو ناگواری سے دیکھا۔ میرے سارے کپڑے ایسے ہی ہیں موم، الیاس بھائی کو پسند نہیں ایسے کپڑے۔ وہ پہلی بار تو مجھے ان کپڑوں میں نہیں دیکھ رہے، کئی بار دیکھ چکے، اور میں موم اپنے گھر میں ہوں۔ بیگم صاحبہ صوفی صاحب آئے ہیں، ملازمہ نے بتایا۔ تم بھی ناشتہ کر کے جلدی آنا، میں جا رہی ہوں، وہ کہہ کر ڈرائنگ روم کی طرف گئی۔ ختیجہ بھابھی اور بچے کیسے ہیں؟ سکینہ نے کہا۔ سب ٹھیک، تمہیں سلام دیا ہے، الیاس نے کہا۔ وعلیکم السلام، بہت دن ہو گئے ملے ہوئے بھی ان سے۔ فاطمہ تمہیں اور ربی کو بہت یاد کرتی ہے، تو فون پر بات کر لیا کرے ہو ہم سے۔ نہیں سکینہ، فون کے رابطوں کو میں ٹھیک نہیں سمجھتا، تو ہم کر لیا کریں گے، اتنا ضروری بھی نہیں۔ اسلام آباد آتی ہو تو تمہاری بات ہو ہی جاتی ہے۔ انہوں نے فون کی بات ٹال دی۔ ربی بیٹی کہاں ہے؟ ناشتہ کر رہی ہے۔ اس وقت؟ ہاں، یونیورسٹی کی چھٹی تھی تو سنڈے کو دیر سے اٹھتی ہے۔ اچھا، السلام علیکم ماموں جان، ربی نے آتے ہی کہا، لیکن اس کے لباس کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ناگواری اتری۔ فاطمہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، کبھی لاہور لائے نا اسے، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ کیوں؟ وہ آزاد نہیں گھومتی، یعنی قید میں ہے۔ اپنا گھر قید نہیں ہوتا، آپ ہمیشہ کے لیے ایک ہی جگہ رکھیں، چاہے وہ بیڈ روم ہی کیوں نہ ہو، قید ہی ہوتی ہے۔ وہ بھی ان کی بھانجی تھی۔ ربی، سکینہ نے کہا۔ سوری، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ موم میں باہر جا رہی ہوں، لنچ بھی باہر کروں گی فاریہ والوں کے ساتھ۔ وہ خدا حافظ کرتی باہر چلی گئی اور الیاس صاحب دیکھتے رہ گئے۔ تمہیں پتہ ہے یہ کہاں گئی ہے؟ الیاس نے کہا۔ وہ جہاں بھی گئی ہو، ہمیں یقین ہے اپنی بیٹی پر، احمد صاحب نے کہا۔ چلو دعا ہے اللہ پاک بھروسہ سلامت رکھے، اور دوسری گفتگو کرنے لگے۔ عارفہ، خیریت؟ پریشان لگ رہی ہو، ختیجہ بیگم نے کہا۔ پریشان تو ہوں مہروز کی طرف سے۔ کیوں، سب ٹھیک تو ہے؟ کیا ہوا؟ ختیجہ نے اپنی دوست عارفہ سے پوچھا۔ مہروز اور اس کا چچا زاد بھائی احتشام ساتھ امریکہ گئے تھے، اب سننے میں آیا ہے احتشام نے شادی کر لی وہاں۔ تو تم کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ میں سوچ رہی ہوں اگر احتشام کر سکتا ہے تو مہروز بھی کر سکتا ہے، ہمارا اکلوتا اور آخری سہارا ہے، امریکہ کا ہو کر رہ گیا تو تم اس کی منگنی یا شادی کر کے بھیجتی۔ ہاں، یہ غلطی ہو گئی مجھ سے، یہ کام اب بھی ہو جائے گا، بلوا لو اسے اور شادی کر دو۔ کیا واقعی؟ اور گھر آ کر انہوں نے مہروز کو کال ملائی۔ یس موم، کیا بات ہے؟ مہروز نے کہا۔ تم سے ایک بات کرنی تھی۔ کہیں، سن رہا ہوں موم۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اتنی جلدی؟ ہاں، تو کر لیں، اجازت کیوں لے رہی ہیں آپ؟ آپ میری ماں ہیں، جہاں چاہیں کر دیں، بس شادی سے پہلے ایک عدد تصویر دکھا دینا۔ انہوں نے خوش ہوتے ہوئے دعا دی اور فون بند کر دیا۔ کچھ مسئلہ حل ہوا؟ ختیجہ نے پوچھا۔ بس لڑکی کی تلاش ہے، کوئی پڑھی لکھی اور نیک مل جائے، میں کوئی تیز تراز بہو افورڈ نہیں کر سکتی۔
عارفہ بیگم نے اپنی پسند بتائی۔ امی وہ کچھ عورتیں آئی ہیں، فاطمہ کی دھیمی آواز آئی، اور عارفہ کی نظر اس پر ٹھہری۔ دوپٹے میں لپٹا اس کا چہرہ پر نور لگ رہا تھا۔ انہوں نے گھر جا کر مہروز سے ذکر چھیڑا فاطمہ کا۔ اسے کیا اعتراض ہوگا؟ اس کی رضامندی پر ہی اس نے ختیجہ سے فاطمہ کا ہاتھ مانگا، اور ختیجہ نے الیاس سے بات کی۔ لڑکی کا نام فاطمہ ہے، انہوں نے بیٹے کو اطلاع دی۔ کیسی ہے؟ بہت پیاری۔ تو وہ پیاری مجھے بھی دکھا دیں۔ ایسا ممکن نہیں، صوفی الیاس صاحب کو پسند نہیں یہ سب۔ وہ کہتے ہیں لڑکا لڑکی شادی کے بعد ہی ایک دوسرے کو دیکھیں تو بہتر ہے، تاکہ ان کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہ ہو۔ اس نے خفگی سے کہا، لیکن موم تصویر میں کیا حرج ہے؟ میں اتنی دور بیٹھا ہوں، پتہ تو ہو کس سے شادی ہو رہی ہے، کیسی ہے، میرے ساتھ کیسی لگے گی؟ اور آپ کو کس نے کہا تھا کسی صوفی کی بیٹی سے میری شادی طے کر دیں؟ بس چپ رہو، بہت پیاری ہے، اللہ جوڑی سلامت رکھے، اچھی لگے گی تمہارے ساتھ۔ عارفہ بیگم نے اسے چپ کروا دیا اور منگنی کی تیاریوں میں لگ گئیں۔ منگنی کے فوراً بعد شادی طے کر دی گئی۔ بڑی چھپی رستم نکلی، منگنی بھی کر لی۔ ربیع نے فاطمہ کو فون کھڑکایا اور وہ اس کی باتوں پر ہنس دی۔ بس سب جلدی ہو گیا۔ نام کیا ہے موصوف کا؟ سید مہروز بخت۔ نام تو بڑا پاورفل ہے، خود کیسا ہے؟ مجھے کیا پتا۔ کیا مطلب؟ بنا دیکھے ہی؟ جانتی تو ہو ابا کو انہیں دیکھنا دکھانا پسند نہیں۔ اف یار، تمہارے ابا کو تو کچھ بھی نہیں پسند۔ خیر، میں تو جس سے شادی کروں گی 2-3 میٹنگ رکھوں گی اس کے ساتھ، شادی سے پہلے پتہ تو چلے کیسا ہے، کون ہے۔ شادی کب ہے؟ جب وہ آئیں گے۔ ہیں، انہوں نے ابھی آنا ہے؟ ربیع پوری بات تو سن لو، فاطمہ نے کہا، اور ربیع ہنس دی۔ کہاں سے آنا ہے؟ امریکہ سے۔ واٹ؟ وہ لڑکا امریکہ میں رہ کر ملانی سے شادی کر رہا ہے؟ اس نے تمہیں دیکھا ہے؟ نہیں۔ پھر بھی شادی کر رہا ہے، حیرت ہے۔ کیوں؟ کیا پہلے شادی نہیں ہوئی ایسے کسی سے؟ ہوئی ہے نا، تمہارے امی ابو کی۔ اگر تمہاری امی دیکھ لیتی ماموں کو تو وہ گلے میں پھندا ڈال کر مر جاتی۔ فاطمہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی۔ شادی میں کتنے دن پہلے آؤ گی؟ 2 دن پہلے۔ اگر میں پہلے آئی تو یا ماموں رہیں گے گھر میں یا میں۔ تم سکون سے بھی تو رہ سکتی ہو۔ نہیں، میری نیچر میں نہیں سکون، اور ماموں پابندیوں کے مالک، یہ مت کرو، وہ مت پہنو، روک ٹوک۔ اس نے وجہ بتائی اور فاطمہ چپ ہو گئی۔ آ جاؤں گی اتنے دن پہلے کہ تم بور ہو جاؤ گی۔ میں انتظار کروں گی۔ اللہ حافظ۔ دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی پسند آ رہی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ آپ کی بے پناہ محبت اور قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔